السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر ایک فکر انگیز اور متاثر کن واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ابو نصر الصیاد نامی ایک شخص اپنی بیوی اور ایک بچے کے ساتھ غربت و افلاس کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی اور بچے کو بھوک سے نڈال اور بلکتا روتا گھر میں چھوڑ کر خود غموں سے چور کہیں جا رہا تھا کہ راہ چلتے اس کا سامنا ایک عالم دین احمد بن مسکین سے ہوا، جسے دیکھتے ہی ابو نصر نے کہا، اے شیخ، میں دکھوں کا مارا ہوا اور غموں سے تھک گیا ہوں۔ شیخ نے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ، ہم دونوں سمندر پر چلتے ہیں۔ سمندر پر پہنچ کر شیخ صاحب نے اسے 2 رکعت نفل پڑھنے کو کہا۔ نماز پڑھ چکا تو اسے ایک جال دیتے ہوئے کہا، اسے بسم اللہ پڑھ کر سمندر میں پھینک دو۔ جال میں پہلی بار ہی ایک بہت بڑی عظیم الشان مچھلی پھنس کر باہر آ گئی۔ شیخ صاحب نے ابو نصر سے کہا، اس مچھلی کو جا کر فروخت کرو اور حاصل ہونے والے پیسوں سے اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان خرید لینا۔ ابو نصر نے شہر جا کر مچھلی فروخت کی، حاصل ہونے والے پیسوں سے ایک قیمے والا اور ایک میٹھا پراٹھا خریدا اور سیدھا شیخ احمد بن مسکین کے پاس گیا اور اسے کہا کہ حضرت، ان پراٹھوں میں سے کچھ لینا قبول کیجیے۔ شیخ صاحب نے کہا، اگر تم نے اپنے کھانے کے لیے جال پھینکا ہوتا تو کسی مچھلی نے نہیں پھنسنا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ نیکی گویا اپنی بھلائی کے لیے کی تھی، نہ کہ کسی اجرت کے لیے۔ تم یہ پراٹھے لے جاؤ اور اپنے اہل خانہ کو کھلاؤ۔ ابو نصر پراٹھے لیے خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اس نے راستے میں بھوکوں ماری ایک عورت روتے ہوئے دیکھی، جس کے پاس ہی اس کا بے حال بیٹا بھی بیٹھا تھا۔ ابو نصر نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پراٹھوں کو دیکھا، اپنے آپ سے کہا، اس عورت اور اس کے بچے اور اس کے اپنے بچے اور بیوی میں کیا فرق ہے؟ معاملہ تو ایک جیسا ہی ہے، وہ بھی بھوکے ہیں اور یہ بھی بھوکے ہیں، پراٹھے کن کو دے؟ عورت کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو اس کے بہتے آنسو نہ دیکھ سکا اور اپنا سر جھکا لیا۔ پراٹھے عورت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، خود بھی کھاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی کھلاؤ۔ عورت کے چہرے پر خوشی اور اس کے بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابو نصر غمگین دل لیے ہوئے واپس اپنے گھر کی طرف یہ سوچتے ہوئے چل دیا کہ اپنے بھوکے بیوی اور بیٹے کا کیسے سامنا کرے گا۔ گھر جاتے ہوئے راستے میں اس نے ایک پکارنے والے کو دیکھا کہ وہ پکار رہا ہے کہ ہے کوئی جو اس کو ابو نصر سے ملا دے۔ لوگوں نے اس منادی سے کہا، یہ دیکھو، یہی تو ہے ابو نصر۔ اس نے ابو نصر سے کہا، تیرے باپ نے میرے پاس آج سے 20 سال پہلے 30,000 درہم امانت رکھے تھے، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ ان پیسوں کا کرنا کیا ہے۔ جب سے تیرا والد فوت ہوا ہے، میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں کہ کوئی میری ملاقات تجھ سے کرا دے۔ آج میں نے تمہیں پا ہی لیا ہے، تو یہ لو 30,000 درہم، یہ تیرے باپ کا مال ہے۔ ابو نصر کہتا ہے کہ میں بیٹھے بیٹھے امیر ہو گیا، میرے کئی گھر بنے اور میری تجارت پھیلتی گئی۔ میں نے کبھی بھی اللہ کے نام پر دینے میں کنجوسی نہیں کی، ایک ہی بار میں شکرانے کے طور پر 1000 درہم صدقہ دے دیا کرتا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر رشک آتا تھا کہ یہ کیسی فراخ دلی سے صدقہ خیرات کرنے والا بن گیا ہوں۔ ایک بار میں نے خواب میں دیکھا کہ حساب کتاب کا دن آ پہنچا ہے اور میدان میں ترازو نصب کر دیا گیا ہے۔ منادی نے پکارا، آواز دی، ابو نصر کو لایا جائے اور اس کی گناہ و ثواب تولے جائیں۔ ابو نصر کہتے ہیں کہ پلڑے میں ایک طرف میری نیکیاں اور دوسری طرف میرے گناہ رکھے گئے، تو گناہ کا پلڑا بھاری تھا۔ میں نے پوچھا، آخر کہاں گئے وہ میرے صدقات جو میں اللہ کی راہ میں دیا کرتا تھا؟ تولنے والوں نے میرے صدقات نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے۔ ہر 1000 درہم کے صدقے کے نیچے نفس کی شہوت، میری خود نمائی اور خواہش اور ریاکاری کا ملمہ چڑھا ہوا تھا، جس نے ان صدقات کو روئی سے بھی زیادہ ہلکا بنا دیا تھا۔
میرے گناہوں کا پلڑا ابھی بھی بھاری تھا۔ میں رو پڑا اور کہا، ہائے میری نجات کیسے ہوگی؟ منادی نے میری بات کو سنا تو پھر پوچھا، ہے کوئی باقی اس کا عمل تو لے آؤ۔ میں نے سنا ایک فرشتہ کہہ رہا تھا، ہاں اس کے دیے ہوئے 2 پراٹھے ہیں جو ابھی تک میزان میں نہیں رکھے گئے۔ وہ 2 پراٹھے ترازو میں رکھے گئے تو نیکیوں کا پلڑا اٹھا، لیکن ابھی نہ تو برابر تھا اور نہ ہی زیادہ تھا۔ تو منادی نے پھر آواز دی اور پوچھا، ہے کچھ اس کا اور کوئی عمل؟ فرشتے نے جواب دیا، ہاں اس کے لیے ابھی کچھ باقی ہے۔ منادی نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ کہا، اس عورت کے آنسو جسے اس نے اپنے 2 پراٹھے دیے تھے۔ عورت کے آنسو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گئے، جن کے پہاڑ جیسے وزن نے ترازو کے نیکیوں والے پلڑے کو گناہوں کے پلڑے کے برابر لا کر کھڑا کر دیا۔ ابو نصر کہتا ہے، میرا دل خوش ہوا کہ اب نجات ہو جائے گی۔ منادی نے پوچھا، کوئی کچھ اور باقی ہے، یعنی کوئی اور عمل اس کے پاس ہے؟ فرشتوں نے کہا، ہاں ابھی اس بچے کی مسکراہٹ کو پلڑے میں رکھنا باقی ہے جو پراٹھے لیتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی تھی۔ مسکراہٹ پلڑے میں کیا رکھی گئی کہ نیکیوں والا پلڑا بھاری سے بھاری ہوتا چلا گیا۔ آواز دینے والے نے آواز دی اور بول اٹھا کہ یہ شخص نجات پا گیا۔ ابو نصر کہتے ہیں کہ میری نیند سے آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے آپ سے کہا، اے ابو نصر، آج تجھے تیرے بڑے بڑے صدقے نہیں بچا سکے، بلکہ آج تجھے تیری 2 روٹیوں نے بچا لیا۔ آخر میں ایک چھوٹی سی درخواست پڑھنے کے بعد اسے دوسروں تک ضرور پہنچا دیں تاکہ کوئی اور بھی فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ پاک ہر ایک کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔